اس حوالہ سے اس دن کی بڑی خاص اہمیت ہے، اور آج کے دن میں یقیناً ان ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر کوششیں اور کاوشیں کی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کے اندر ایک اس خطے کے قیام کے لیے منظم انداز میں جو لوگ کوشاں رہے، وہ یقیناً ہستیاں قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اس مملکت کے حصول کے لیے اپنی کوششیں کی، اور مقصد ملک کا حصول نہیں تھا بلکہ ایسی جگہ کا حصول تھا جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ عبادت کر سکے، اپنے دین اور مذہب کی تابعداری کے اندر اس کے اصولوں پر کار بند رہ کر زندگی گزار سکے۔ اور شاید یہ مقصد 70 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس کو پوری طرح حاصل نہیں کر سکے۔ ان اکابر نے تو کوشش کی اور کاوش کی، لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی جو آزادی کی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اس کی ہم نے قدر نہیں کی۔ دیکھیے، جماعت جلالیہ پاکستان کا ایک خاص تعلق اور رشتہ پاکستان کے ساتھ موجود ہے کہ درگاہ مقدسہ بھیٹی شریف کے بانی حضرت اعلیٰ حضور حضرت حافظ الحدیث غوث زمان پیر سید محمد جلال الدین مشہدی نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ 1946 کے انتخابات کے اندر مسلم لیگ کے امیدواروں کے لیے باقاعدہ رائے عامہ ہموار کرتے رہے، اور وہ اہل حق کا اجتماع جسے بنارس کی سنی کانگریس کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، باوجود معذوری کے بریلی شیف اسٹیشن پر اس کانفرنس کے شرکاء کا استقبال بھی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کا رشتہ اور تعلق تحریک پاکستان سے کیا ہے، اور آج کے اس دور میں درگاہ شریف کے وابستگان کی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ جن کے اکابر نے اس قدر خدمت کی، اب انہیں اپنے وقت کو ضائع اور عبث نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تعمیر پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، پاکستان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے، ملک و قوم کی خیر کے لیے اپنی کوششوں اور کاوشوں کو انجام دینا چاہیے۔